رئیس لوگ، ذمہ دار لوگ، جن کے پاس بہت رزق ہے، خزانے ہیں رزق کے، اللہ فرما رہا ہے نہیں ہیں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، فضلو دینے والے اپنا رزق اوپر ان لونڈوں کے جن کے مالک ہوئے ہیں دائیں ہاتھ ان کے، اتنا رزق تو نہیں دیتے مالک اپنے غلاموں کو کہ فہم فی، پھر وہ اس کے اندر برابر ہو جائیں۔ کبھی تم نے ایسا کیا ہے کہ اپنے نوکروں کو اتنا مال دو جتنا تمہارے پاس موجود ہے، لہذا تم اور وہ برابر ہو جاؤ، سردار اور نوکر کی ایک پوزیشن ہو جائے؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مجھے کوئی کمزور سمجھتے ہو کہ جتنا میرے پاس علم ہے میں اتنا اپنے ولیوں کو یا پیغمبروں کو دے دیتا ہوں، جتنا تصرف میرے پاس ہے میں اتنا، تم اپنے برابر کسی کو نہیں چاہتے اور میں اپنے برابر کا بنا لوں کائنات میں، تف ہے تمہارے دماغ پہ بد دماغ لوگو۔ فہم فی سوا افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمت کا تم وہ انکار کرتے لگ جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت سمجھو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کسی معاملے کے اندر۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، بات تو غلاموں کی ہو رہی ہے مگر دوستوں کو بھی کوئی نہیں دیتا، اب پیچھے بھاگ رہا۔ ہاں بھائی تمہیں ہوں چیتا آیا بھائی ہو بیچارہ سڈے نو کمزور کی میری مجھی جیڑا آمدا وہ یوا کے لائی ہوئی ہے کرو بے وقوف ہو، بند رکھو دروازے نو پاگل۔ ہاں جی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی نے بنا دیا تمہارے لیے من انفسکم تمہاری اپنی نسل سے، ازواجن جوڑے تمہارے، وجعل لکم من ازواجکم اور بنا دیا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے پیدا کیے، پھر تمہارے پوتے دوتے پوتیاں دوتیاں پیدا کی، ورزقکم من الطیبات اور پھر چکھایا تم کو ستھری بے داغ چیزیں اللہ نے کھلائی ہیں۔ او بے وقوفو، اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمیں یہی صلہ دیا جا رہا ہے افبالباطل یؤمنون، پھر بھی بے بنیاد قسم کے مشکل کشاؤں پہ ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ کتنے بے حیا لوگ ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہاں یکفرون کی تشریح، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ یجحدون، کس طرح؟ یعبدون من دون اللہ، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں مالک ان کے لیے رزق آسمانوں سے اور نہ زمین کے کچھ بھی، ولا یستطیعون اور طاقت بھی نہیں رکھتے، فلا تضربوا للہ، بادشاہوں اور راجوں کی طرح مثالیں اللہ کی نہ بنایا کرو مشرکو، ان اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے، ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ ہی، اللہ یعلم اس کی تشریح، ضرب اللہ مثلا، اب یعلم کی تشریح ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے سچی مثالیں تم نہیں جانتے، بیان کرتا ہے اللہ مثال، مثلا عبدن یعنی ایک غلام کی، عبدن بدل، مثلا مبدل من ہو، مملوکن ایسا غلام جو مملوک ہے، نہیں قادر اوپر کچھ کر سکنے کے بھی، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے اپنی طرف سے، رزق بہترین، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پس وہ خرچ کر رہا ہے اس سے چھپے بھی اور اعلانیہ بھی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ،
شکر ہے یہ تو اتنا تو مان گئے ہو مشرک، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری مثال وضرب اللہ مثلا رجلین، پہلی مثال مشرک اور موحد کے درمیان فرق، دوسری مثال توحید و سنت کے لیے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، بیان کیا اللہ نے مثال دو مردوں کی، ایک ان میں سے گونگا ہے، نہیں قادر اوپر کسی چیز کے، وہ کلن علی مولاو، وہ نری چٹی بنا ہوا ہے اپنے سردار پر، اینما یوجہو، جس طرف بھی اس کو وہ بھیجتا ہے، قطن اچھائی تو لاتا بھی نہیں ہے، لا یاتے بخیر، جس کام کے لیے بھی وہ بھیجتا ہے اس کو جب آتا ہے تو اس کا نقصان ہی کر کے آتا ہے۔ حال یستوی، کیا ایسا آدمی برابر ہے اس آدمی کے، ومن یامر، جو حکم بھی کرتا ہے عدل و انصاف کا اور ہے بھی صراط مستقیم پر، کیا یہ آدمی اور وہ پہلا برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرا محمد الرسول اللہ یامر بالعدل بھی ہے، وہ علی صراط مستقیم بھی ہے، اس کے مقابلے میں جو بالکل گونگا ہے، بالکل جاہل ہے، اسے دین کا ہی پتہ نہیں، دنیا کا ہی پتہ نہیں، اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ میاں من بیننا، ہم بھی موجود ہیں، ہماری موجودگی کے باوجود محمد کو کیسے نبوت مل گئی، وہ بکواس کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا زمینوں کا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر کلمح، ایک لحظہ آنکھ کی جھپک کی طرح، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر دلیل عقلی چھٹی، اللہ ہی نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، پھر بنایا اللہ نے تمہارے لیے کان بھی، آنکھیں بھی، دل بھی، تاکہ شکر کرو۔ کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے ان پرندوں کی طرف جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چلتے ہیں فضائے آسمانی میں، ما یمسکہن، نہیں روک رہا ہوتا ان کو سوائے اللہ کے اور کوئی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے ٹکنے کی جگہ سکونن، اور بنایا تمہارے لیے من جلود الانعام، اور ڈنگروں کے چمڑوں سے تمہارے لیے بیوتن، خیمے کبے بنوا دیے، چھوٹے چھوٹے، جس کو اٹھا کے چلتے وہ کہتے ہیں خانہ بدوش، خانہ بردوش، یعنی اس کے کندھے پہ اس پہ سارا گھر ہے، وہ یہی چھوٹی چھوٹی تبیاں اور چھوٹے چھوٹے کبے اور خیام، تستخفونہا، ہلکے پھلکے بنا لیتے ہو وہ گھر، یوم ظعنکم، جس دن چلنا ہوتا ہے تمہارا، کوچ کرنا ہوتا ہے، وہ یوم اقامتکم، جس دن کہیں قیام کرنا ہوتا ہے، ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کی ازان، اسواف زان کے لیے، اوبار ابل کے لیے، اشعار معز کے لیے، من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کی صوفوں سے، وأوبارها، اور اونٹوں کی پشم سے، وأشعارها، اور بکریوں کے بالوں سے، کیا بناتے ہو؟ اساسا، اپنے سامان بناتے ہو گھر کے، ومتاعا الی حین، اور چند روزہ نفع اٹھانے کے سامان بھی بناتے ہو ایک وقت تک کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اچھا بھائی،
متان الہین، یہ الہین سے کیا مراد ہے؟ ایک وقت تک کے لیے ہے، بنا لیتے ہو تم، یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو، متاعن الہین، موت تک، موت تک بناتے رہتے ہو، متاعن الہین، نفع اٹھانا الہین، موت تک، کیونکہ دنیا کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد لذت کوئی نہیں ہوتی۔ متاعن الہین یعنی تم عارضی طور پہ بناتے ہو ان کو کہ یہ تھوڑی مدت کے لیے کار آمد ہوں گے، پھر نئے بنانے پڑیں گے۔ یہ ہین سے وہ ہین مراد ہے، یا زندگی کا کیا دخل ہے آنے؟ دیکھو نا، بناتے ہو تم اساساً و متاعن، اساساً الہین متاعن الہین، یہی ہے نا، یعنی تمہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کار آمد نہیں ہے، ایسے عارضی طور پہ بنتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بنانا پڑے گا، وہ ختم ہو جائے گا پھر بنانا پڑے گا، الہین ایک خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے اسے جو بنایا سائے جس نے پیدا کیے، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانن سرنگیں، کہف غاریں، وجعل لکم سرابیلا، اور بنایا تمہارے لیے قمیص، تقیکم الحرہ، بچاتے ہیں تم کو گرمی سے، وسرابیلا، اور ایسی چادریں بنائیں، تقیکم باسکم، جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے، شدت سے، کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں ہی پوری کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں کو تم پہ، تاکہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اپنے آپ کو سارا اللہ کے حوالے کر، تسلمون اسلم یسلم، تاکہ تم اپنے آپ کو سارا اللہ کے حوالے کر دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر ان دلائل کے باوجود بھی وہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے نا، واضح، وہ جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پھر انکار کرتے ہیں اس کا، اکثرهم الکافرون، اکثر ہیں ہی کافر ان میں سے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ تَخْوِيفٍ أُخْرَى، جس دن اٹھائیں گے ہم ہر ایک امت سے ایک گواہی دینے والا، ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو کہ تم کوئی حجت پیش کر لو، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو، پس نہیں یخفف عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے ان لوگوں کو، مشرک لوگ اپنے معبودوں کو، تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے وہ معبود شریک جن کو ہم بلایا کرتے تھے دنیا میں تیرے سوا۔ وہ اللہ والے بول اٹھیں گے، القوا الیہم القولا، ڈال دیں گے ان کی طرف قول، کہیں گے ہل انتی، جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو بے ایمان کہیں کے، ہمیں تم نہیں بلایا کرتے تھے، کوئی شیطان ہوگا جس کو تم بلاتے رہے ہو، اگر ہمیں تم بلاتے تو ہمیں پتہ ہوتا، مگر کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، بالکل بکواس کر رہے ہو کہ جی ہمارے یہ معبود آ گئے، ہم ان کو بلاتے رہے ہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن ساری کائنات رل کے ہی اللہ کے سامنے، اس دن تو وہ صلح کی درخواست پیش کریں گے۔ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بھاگ گئے ہوں گے ان سے جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ان کا عذاب، عذاب پہ عذاب، بس وہ اس کے
کہ وہ اصلاح والا پہلو کے ہوتے ہوئے فساد زمین میں مچایا کرتے تھے. اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ ان کے خلاف ان کی اپنی قوم سے، من انفسہم، ان کی اپنی قوموں سے، اور آپ کو لائیں گے گواہ علی حال مکے والے ان مشرکوں آپ کی قوم کے خلاف. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ جو ہم نے کتاب اتاری ہے نا، یہ وہی جو آپ کی گواہی ہے نا، اس آپ کو کتاب پڑھا کے اسی گواہی کی تیاری کرا رہے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ جو ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ذریعہ ہے ظاہر ہونے ہر ضرورت کی چیز کا، وہدن، اور نری ہدایت ہے، نری رحمت ہے، نری مبارک ہے مسلمانوں کے لیے. یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے نا، یہ کیوں اتاری ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بنانا ہے گواہ، اور آپ کو گواہ کے لیے دلائل اور حجتیں تو ضرور سکھانا پڑیں گی. آپ کی گواہی کی تکمیل کے لیے ہم نے آپ پہ یہ کتاب اللہ نازل کی ہے. ان اللہ یامر بالعدل، دفیع عذاب سے امور ثلاثہ کا ذکر. اللہ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، قریبیوں کو دینا، برائیوں سے روکنا، اور والمنکر، شرک سے روکنا، والبغی، اور شرک فعلی سے روکنا. یعظکم لعلکم تذکرون، نواز کر رہا ہے تم کو اللہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پورا کیا کرو اللہ کا وعدہ جب وعدہ کر چکے ہو، اور نہ توڑا کرو ایمان اپنی قسموں کو بعد پکا کرنے ان قسموں کے، حالانکہ تاکہ تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے اوپر کفیلاً، کفالت کرنے والا، یعنی ذمہ وار. اللہ کے نام کی قسم کھا کے تم نے اللہ کریم کو اپنی قسم کا گواہ بنا لیا ہے، لہذا اب قسمیں کھا کے توڑے نہ کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تکونوا، عہد توڑنے والوں کے لیے مثال، عہد توڑنے والوں کے لیے مثال. ولا تکونوا کاللتی، نہ ہو جایا کرو مثل اس عورت کے جس نے توڑ دیا اپنا کاتا ہوا سوت، من بعد قوت انکاسا، بعد مضبوط کاتنے کے، پھر انکاسا دھائیں دھائیں کر کے توڑ دیا، ذرہ ذرہ کر کے توڑ دیا. اس طرح نہ ہو جاؤ تم بھی، اسی طرح قسمیں کھا کے پھر ان قسموں کو ڈھال بنا کے دوسروں پر ظلم کرو، یا قسموں کو ڈھال بنا کے طاقتور جماعت کے ساتھ مل جاؤ اور غریبوں کی حمایت چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے تم نے کاتا ہوا سارا سوت اپنا تباہ و برباد کر دیا، اور ایمان بھی ضائع برباد ہو جانا. تتخذون ایمانکم، گھڑ لیتے ہو اپنی قسموں کو، داخلن بینکم، خیانت کا ذریعہ اپنے درمیان. کیوں؟ اس لیے ذریعہ بنا لیتے ہو کہ تکون امتن، ہوتی ہے ایک پارٹی جس کے ساتھ تم مل جاتے ہو، وہ زیادہ اربا، زیادہ نفع مند ہوتی ہے تمہارے لیے، من امتن، اس چھوٹی ٹولی سے جس کو تم چھوڑ جاتے ہو. قسمیں کھا کے اور پھر توڑ دیتے ہو. قسم تو ہوتی ہے کسی جماعت کے لیے، مگر جب اس سے بڑی جماعت آ جاتی ہے تو تم خیانت اپنی قسموں میں کر کے بڑی جماعت کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہو، اور جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہو، حالانکہ قسمیں تو تم نے کھائی تھی اس غریب جماعت کے لیے. انما یبلوکم اللہ بہ، پکی بات ہے جانچتا ہے اللہ تم کو، بہی، اسی عہد کے ذریعے،
وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، ضرور ظاہر کرے گا تمہارے لیے دن قیامت کے وہ جو کچھ جس میں تم اختلاف کرتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ بنا دیتا تم کو ایک ہی دین پر، لیکن گمراہ کرتا جس کو چاہتا، ہدایت دیتا جس کو چاہتا. البتہ ضرور پوچھے جاؤ کہ تم ان کاموں سے جو کیا کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا، پھر ہم کہتے ہیں نہ بنا لیا کرو اپنی قسموں کو دخلاً، دھوکے دینے کا ذریعہ، بینکم، اپنے درمیان. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو دو نقصان ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ تمہاری مثال اس احمق عورت والی ہو جائے گی، تو مشہور ہو جاؤ گے کہ یہ سارے احمق ہیں. اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمہاری قسموں پہ آئندہ اعتبار بھی کوئی نہیں کرے گا. لہذا لا تتخذوا ایمانکم دخلا، نہ گھڑ لیا کرو اپنی قسموں کو خیانت کا ذریعہ اپنے درمیان. اور تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ فتزل قدم بعد ثبوتها. دو نقصان تو وہ ہو گئے. ایک نقصان یہ تمہاری شہرت کو دھچکا لگے گا، دوسرا نقصان یہ کہ تم اس احمق عورت کی طرح مشہور ہو جاؤ گے. تیسرا کیا؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، کوئی نہ کوئی پھسل جائے گا کسی بندے کا پیر تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے، پھسل جائے گا. مت کے پھسل جائے قدم، کسی بندے کا پیر، بعد ثبوتها، بعد ثابت قدم ہونے کے. تمہاری وجہ سے دوسرا بندہ کوئی حق چھوڑ کے گمراہ ہو جائے کہ جب بڑے بڑے یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو ایسا کرنا چاہیے، پھر یہ بٹا بھی تو تمہارے ماتھے لگا. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور پھر چکھنا پڑے گا تم کو برا عذاب، بسبب اس کے کہ تمہارے ذمے کیس یہ ہوگا کہ تم نے روکا ہے اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، نہ خرید کرو بدلے اللہ کے وعدوں کے گھٹیا قسم کے پیسے. پکی بات ہے اللہ کے نزدیک وہ اچھائی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ انمٹ رہے گا. البتہ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا ہے، مزدوری ان کو دیں گے، مگر اس عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوگی جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. جو عمل کرے اچھے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس حال میں کہ ایمان پہلے اس میں موجود ہو. عمل اچھے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ جملہ حالیہ ہے، اور حال بطور شہادت اور شرط کے بھی ہوتا ہے. معلوم ہو گیا کہ نیک اعمال اس وقت قبول ہیں جب ایمان پہلے ہو. جب ایمان کی بجائے شرک ہو تو وقت ہو نہ وہ عمل ہے نہ عمل صالح ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر زندہ رکھیں گے ہم اس بندے کو ستھری زندگی کے ساتھ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، بدلہ دیں گے ان کو مزدوری اس سے بھی زیادہ اچھی جو عمل کیا کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ پڑھنے لگے قرآن کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اذا قرأت القرآن، جب پڑھنے لگیں آپ، تلاوت کرنے لگیں تو پہلے پناہ مانگ لیا کریں اللہ کی شیطان رجیم سے. اور بعض نے کہا اذا قرأت القرآن، جب تو پڑھ چکے قرآن کو، بعد میں کہا کر اعوذ باللہ من الشیطان. اذا قرأت، جب تو پڑھ چکے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے اذا قرأت، جب تو پڑھ چکے، پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے. جس طرح نا اذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو کیا؟ فانتشروا. اسی طرح اذا قرأت، جب تم کیا ہے پڑھ چکو
تو اس وقت فاستعذ باللہ من الشیطان. ہاں جی، اگر یہی بات ہو تو پھر ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ اب وضو کرنا شروع کر دو. اذا قمتم الی الصلاۃ ہے نہیں وہ تو تعویل ہے نا. اذا قمتم یعنی جب تم قیام کے لیے مکمل نماز کی قیام کی حالت میں ہو چکو، ظاہری معنی تو یہی ہوگا. تو اس وقت کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. معلوم ہوا کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے. اذا دخلتم الخلاء، جب تم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگو. اذا دخلتم الخلاء، اذا دخلتم بیوتن، جب اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو. اذا قرأت القرآن، جس وقت تم قرات شروع کرنے لگو. فاستعذ باللہ من الشیطان انہ لیس لہ سلطان. وہ ایک استعمال ہے نا، وہ تو ایک استعمال ہے نا قانون پہ. انہ لیس لہ سلطان، نہیں ہے کوئی حجت ایمانداروں پہ اور ان پہ بھی جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اس کا زور چلتا ہے شیطان کا ان لوگوں پر جو اس کو دوست رکھتے ہیں. اس کو جادو ٹونے ٹپلے نظر بد وغیرہ وغیرہ یہ انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں. معلوم ہوا جو شیطان کے دشمن ہیں ان پہ ان کا اثر نہیں ہوتا. پکی بات ہے زور شیطان کا چلتا ہے اوپر ان کے جو اس کے متولی اس کو بناتے ہیں. والذین هم به مشرکون، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو شیطان کے ذریعے مشرک بنے ہوئے ہیں. بہی بذریعہ شیطان کے ذریعے مشرک بنے ہوئے ہیں. شکوہ جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس وجہ سے اتارا ہے اللہ کریم نے. بما ينزل قالو، اس وقت کہتے ہیں مشرک انما انت مفتر، تو ہے گھڑ کے لانے والا. نہیں بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر ہوتے ہی جاہل ہیں ان کے. قل نزلہ روح القدس، شکوے کا جواب. تو فرما دے اتارا ہے اس کو روح القدس جبریل نے تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے پوری سچائی کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم بنا دے ایمانداروں کو اور تاکہ نری ہدایت بنے اور مبارک بھی ہو ان لوگوں کے لیے جو سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، دوسرا شکوہ ہم خوب جانتے ہیں کہ تحقیق وہ بکواس کر کے کہتے ہیں یہ میاں وہ جو محمد ہے اس کو تو فلانا بلام لوہار اس کو قرآن سکھا جاتا ہے. يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، سکھاتا ہے اس کو کوئی بندہ. لسان الذی، جواب شکوے کا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس بندے کی جو یلحدون منسوب کرتے ہیں طرف اس بلعام لوہار کے، اعجمی حالانکہ وہ تو اجمی ہے اور یہ قرآن والی زبان تو عربی ہے ظاہر باہر ہے. کتنے بے حیا جس کا نام لیتے ہیں کہ وہ اس کو سکھا جاتا ہے حالانکہ وہ عربی جانتا نہیں، اس کا باپ ہی نہیں جانتا، وہ تو اجمی آدمی ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ تخویف اخروی، تحقیق وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کی آیات کو، لا یہدیہم اللہ، اللہ قطعاً بھی ان کو کامیاب نہیں کرتا،
ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ پکی بات ہے، گھڑ کے لے آتا ہے جھوٹ وہ بندے جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ، کیونکہ وہی بندے جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر تخویف اخروی، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد، سوائے اس بندے کے جس نے مجبور کر دیا گیا اس حال میں کفر کیا، کلمہ کفر کا کہ دل اس کا مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرع بالکفر، ہاں ولیکن من شرع بالکفر صدرا، جس نے کھول دیا سینہ اپنا کفر کے لیے، فعلیہم غضب من اللہ، پر اوپر اس کے ہے ناراضگی اللہ کی اور اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کی حیاتی دنیا کو آخرت پر، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ اللہ کریم بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا قوم کافروں کو۔ ہاں بھائی مسئلہ کیا ہے؟ من کفر باللہ ہے، جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ بعد ایمان کے بعد کفر کرے، جو کفر کرے سوائے اس بندے کے جو بندہ جبر کی حالت میں کفر کرے، وقلبہ مطمئن بالایمان، بشرطے کہ اس کا دل جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ تو پھر مسئلہ کیا نکلا؟ یعنی ایک آدمی پر اگر جبر کیا جا رہا ہے کہ تیری جان مار دیں گے، یا کہے کہ اتنے مشکل کشا ہیں، اتنے حاجت روا ہیں، کہہ دے، اب اس نے ڈر کی وجہ سے زبان سے کہہ دیا ہے، اس کا دل جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ اگر کفر کا کلمہ کہہ دیا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر گناہ کوئی نہیں نا، مگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کوئی؟ اللہ سے کیا سمجھا جائے گا؟ اوہو، سزا کا ذکر من کفر باللہ جو ہے، اس کی سزا کا ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ سزا کا ہونا تو لازمی ہے نا من کفر باللہ۔ کیوں؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے آ گیا استثناء، جہاں استثناء کی حالت ہو وہاں سزا کا ظاہر لفظوں میں ذکر ہونا لازمی ہے۔ کیا معنی ہوگا اب لیکن کا؟ لیکن کا کیا معنی ہوگا شاہ؟ وہ ہے نا من شرع صدر، اور پیچھے شرع صدر کی تو بات نہیں ہے، یہ سزا تو ہے لیکن من شرح بالکفر صدرن، اس کی سزا ہے نا علیہم غضب اللہ۔ پہلا لفظ ہے من کفر باللہ من بعد ایمان، واہ، یوں کیوں نہیں کہتے اللہ کے بندے کہ من کفر باللہ کی تشریح اور تفسیر ہے لیکن من شرح بالکفر، یہ واو تفسیریہ ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفاسیر میں یہ بات نہیں ہوگا۔ من کفر باللہ، یہ اس کفر باللہ جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے ہے، ولیکن
اب مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں بھائی میں نے کہا تھا نا کہ من کفر باللہ، من کفر باللہ، مت کہ اس سے کو مغالطے میں پڑ جائے کہ مطلقاً کفر باللہ جو ہے اس پہ سزا واقع ہوگی، نہ من کفر باللہ یوں ہو من شرح بالکفر صدرا، جس کا دل جو ہے نا سینہ وہ بھی شرک کے لیے کھلا ہو جائے، اصل وہ کفر باللہ، اس کی سزا کا بجائے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کی حیاتی دنیا کو آخرت پر، اور تحقیق اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافروں کو۔ یہی لوگ ہیں جن پہ مہر مار دیتا ہے اللہ، ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ۔ اولئک الغافلون، یہی ہمیشہ غافل ہی رہیں گے، بے خبر کے بے خبر۔ یقینی بات ہے کہ آخرت میں وہی ہوں گے جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور بات بھی سنو، ثم تاکید ذکر کے لیے، پھر ایک اور بھی سنو تاکہ تمہارا رب جو ہے ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی ہے بعد اس کے فتنے میں ڈالے گئے بیچارے، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ جس دن آئے گا ہر جی تجادل عن نفسہا، اپنے بچاؤ کی فکر میں، تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گا ہر جی جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے جان کی طرف سے، یعنی اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا، وتوفا، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جی کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ زیادتی بھی نہیں کی جائے گی۔ بیان کرتا ہے اللہ مثال اس بستی والوں کی جو تھی، وہ بستی بڑی امن کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ آ رہا تھا اس بستی کے پاس رزق اللہ کریم کا دیا ہوا، کھلا من کل مکان، ہر علاقے سے، فکفرت بانعم اللہ، چلتے چلتے اچانک انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا اللہ کی نعمتوں کا، پس چکھا دیا اللہ نے ان کو عذاب بھوک کا، خوف کا، بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے کہ وہ تھے وہ کام کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، وَلَقَدْ جَاءَ مِنْهُمْ، قسمیہ بات ہے، آ چکا ان کے پاس رسول، جاءہم رسول، خیر یا کر گئے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، پیچھے گزرا ہے نا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کفرت، انہوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا۔ اب ان نعمتوں کی تشریح ہے کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ایک نعمت تو یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کا رسول ہے۔ کفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ یعنی کفرت برسول اللہ، اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آیا ان کے پاس رسول ان میں کا، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دوسرا ہم نے یہ کہا تھا ان کو کہ کھاؤ اللہ کا رزق دیا ہوا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، نہ وہ حلال کھاتے تھے نہ طیب کھاتے تھے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم ایک اللہ کریم کی عبادت کرنے والے۔ پکی بات ہے، حرم علیکم المیتہ، حرام کر دیا اللہ نے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، وَمَا لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو بلند کیا جائے کلمہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے بھی، اس بول کو، جو بول منہ سے بولا جائے اور اس بول کو اونچا کر کے کسی کے نامزد کرنے کے لیے بولا جائے، وہ چیز بھی حرام۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ،
پس جو مجبور کر دیا جائے نہ تو بغاوت کرنے والا ہو نہ حق کھانے والا، ولا عادن نہ حد سے زیادہ کھانے والا، ان اللہ غفور الرحیم، ولا تقولوا نہ کہا کرو اس کے لیے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، یعنی جھوٹ نہ کہا کرو، الکذبہ بدل ہے، یعنی جھوٹ نہ کہا کرو، ھذا حلال، کیسے جھوٹ نہ کہا کرو، یوں نہ کہا کرو کہ یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ گھڑ لو تم اللہ پہ جھوٹ کو، ایسا نہیں کرو، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ وہ قطعاً کامیاب نہیں ہوتے، متاع قلیل، اور نامرادو گھٹیا قسم کا تھوڑا سا نفع اس کے پیچھے کیوں جھوٹ بولتے ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ، پھر اونٹ وغیرہ تم جو کہو، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اونٹ حرام کیوں کیا گیا، بحیرہ، وسیلہ، بحیرات سابعات صاحبہ وغیرہ ان کو کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اوپر ان لوگوں کے جو یہودی تھے حرام کر دیا تھا ہم نے وہ چیزیں جو بیان کر چکے ہیں آپ پر پہلے، وما ظلمناہم، وہ بھی ان کے پلیتیوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیا تھا، ولیکن ان کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر تیرا رب تحقیق تیرا رب جو ہے ان کے لیے جو عمل برے کرتے ہیں مگر بے خبری کی حالت میں کرتے ہیں، پھر توبہ طائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اپنے وجود کو صحیح اصلاح میں لاتے ہیں، تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ان ابراہیم، دلیل نقلی حضرت ابراہیم سے نفی شرک فی تصرف نفی شرک فعلی دونوں کے لیے، تحقیق ابراہیم تھا پوری جماعت، امتن پوری جماعت کے وزن کا آدمی تھا، بڑے وزن والا آدمی تھا، اب کانا امتن کا اس کا مطلب حاصل معنی کیا ہوگا، بڑے وزن کا آدمی تھا، قانتاً للہ، فرما برداری کرنے والا تھا اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ اکیلے اللہ کے لیے تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شاکر لِأَنْعُمِهِ میں اس حال میں کہ وہ شکر کرنے والا تھا اللہ کی نعمتوں کا، اس لیے چن لیا تھا اللہ نے اس کو اور پہنچا دیا تھا اللہ نے اس کو صراط مستقیم کی طرف، وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دیا تھا اللہ نے اس کو دنیا میں ہر چیز بہترین، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور تحقیق وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہوگا وہ نیکوکار لوگوں میں سے، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، دلیل وحی نفی شرک اعتقادی اور فعلی دونوں کے لیے، پھر یہ بھی سنو، ثم تعقیب ذکری کے لیے، پھر یہ بھی سنو بات کون سی، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس بات کی کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیچھے رہو ابراہیم کی ملت کے جو حنیف تھا، وما کان من المشرکین، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، مشرکین کے سوال کا جواب، پھر ان بیچاروں جو ان کا تھا کہ فلاں چیز کیوں حرام ہوئی فلاں چیز کیوں حرام ہوئی، اس کا جواب ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ تھا اور کوئی وجہ نہیں، انما جعل السبت، پکی بات ہے بنایا گیا وہ چھن چھن کا دن ہفتے کا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، خود انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس دن ہم شکار کریں گے، کئی کہتے تھے نہیں کریں گے، اختلاف، حالانکہ ان کی عزت والا دن تو وہی تھا جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ان کے لیے سبت کا دن تھا، مگر انہوں نے خود اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے
قیامت کے دن بیچ اس کے جو تھے وہ اختلاف کیا کرتے تھے. طریقہ تبلیغ، اے میرے پیغمبر بلاتے رہیں آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت پوری دنائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور بہترین واعظ کے ساتھ، وجادلہم اور بحث کیا کرو ان سے، باللتی اس طریقے سے، ہے یا آسن جو بڑا عمدہ طریقہ ہے. بحث بھی کرو تو عمدہ طریقہ سے کیا کرو، اور مدافعت بھی کرو تو عمدہ طریقہ سے کرو. ان ربک هو اعلم، تحقیق تیرا رب بھی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ضل عن سبیلہ، جو پھسل گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہی جانتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہدایت نصیب ہو چکی ہے. البتہ اگر لڑنے تک معاملہ آ جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، اگر ان کی پول پرشاد کرنی پڑے آپ کے جماعتیوں کو، تو سنو، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم سزا چکھانا چاہو تو پھر چکھایا کرو سزا مثل اس کے جتنی مثل تمہیں چکھائی گئی تھی. جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے اتنے برابر ہی آپ ان کو چکھا سکتے ہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر ضبط سے کام لیں، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر ضبط سے کام لیں آپ لوگ، تو وہ تمہارے لیے تو بہتر ہے، کیونکہ خیر للصابرین، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو تھام کے رکھو. تسلی، نبی پاک کے لیے تسلی. وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو تھام کے رکھو، نہیں ہے صبر کرنا تیرا مگر اللہ کی توفیق سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ غم کر اوپر ان کے کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو جا بیچ تنگی کے بسبب اس کے جو وہ چالیں چلتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ان کے جو تقوی والے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ ان کے ساتھ. سیدھے کافر بن گئے تو وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ ہے. جہاں بھی قرآن مقدس میں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اللہ ساتھ ہے. یہ کہیں نہیں آئے گا کہ کوئی دوسرا بھی کس کے ساتھ ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے فلاں ساتھ ہے یہ تو سیدھا کفر ہے. یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر کے ساتھ ہے. اینما تکونوا اینما کنتم فہو معکم اینما کنتم. اس لیے پیغمبروں نے جب بھی کہا ہے کلا ان معی، میرے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. کیوں؟ یہ لفظ کہنا کہ فلاں اللہ کے ساتھ ہے یہ پہلے دن سے مشرکوں کا عقیدے میں آیا رہا ہے، مسلمانوں کے عقیدے میں یہ نہیں ہے. اس لیے معیت کا تعلق اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ معیت کی حالت میں نہیں، حالانکہ رسول کے ساتھ ہو سکتا ہے. یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت، رسول کے ساتھ تو معیت آ گئی. کیوں؟ رسول کی جنس بھی وہی ہے اور امتی کی جنس بھی وہی ہے. مگر وہاں معلوم ہوا معیت وہاں ہوتی ہے بندے کی، بندے کے ساتھ جہاں جنسی تعلق ہو، روحانی تعلق ہو، جسمانی تعلق ہو. بندے کا اللہ کے ساتھ نہ کوئی روحانی ہے نہ جسمانی ہے،
کسی قسم کا تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ان کے جو تقوی والے بندے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ واو تفسیریہ، والذین هم محسنون، یعنی وہ لوگ جو بالکل مخلص ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ نماز پڑھ لیں، پھر 30واں پارہ پڑھیں۔